یہ کتاب ہے محج الدعوات و منہج العبادات سید ابن طاووس کی. محج بولتے ہیں بہت ہی خالص دعائیں. و منہج العبادات، عبادات کا منہج یعنی طریقہ کار، سید ابن طاووس کی کتاب ہے. یہاں پر ایک حدیث ہے. سید ابن طاووس فرماتے ہیں، یہ کون سی صفحہ نمبر 294، وہ دعا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت امام کاظم علیہ السلام کو سکھایا ہے. صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ ہارون نے عبداللہ ابن مالک خزاعی کو اپنے پاس بلایا. یہ حضرت امام کاظم علیہ السلام اس وقت ملعون ہارون کے جیل میں تھے، اور یہ ہارون غرق تھا عیش و نوش میں، عشرت میں، شراب نوشی میں. تو اس نے حکم دیا کہ تو چلا جا فلان جیل میں، وہاں پہ ایک شخص ہے، میں اس کو تیرا ذمہ دار بناتا ہوں، تیری ذمہ داری بناتا ہوں، اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ اور اس کو اپنے ساتھ رکھو. تو میں گیا ہوں اس جیل میں، میں نے کھولا، دیکھا کہ وہاں پہ حضرت امام کاظم علیہ السلام ہے. تو میں ان کو لے کے گیا اور کو اپنے گھر میں لے گئے، کمرے میں رکھ دیا اور کمرے پہ تالے لگا دیے میں نے بہت سارے. اور میں ہمیشہ کیونکہ بادشاہ کی جانب سے یہ حکم آیا تو میں ہمیشہ ادھر ہی رہتا تھا کہ ہاں ان کو کچھ نہ ہو جائے اور یہ فرار نہ کریں یا کچھ نہ بھی، میری ذمہ داری ہے. تو چابی میرے پاس بھی ہوتا تھا، اور کبھی کہیں جاتا بھی تھا تو میں چابی اپنی وائف کو دے دیتا تھا، تو ادھر رہے کہ یہ شخص یہاں سے نہ نکلے. اور میں خدمت بھی کرتا تھا ان کی جو چیزیں ان کو ضرورت ہوتی. تو ایک دن ہارون نے مجھے بلایا، رات کو مجھے بلایا. میں نے دیکھا کہ ہارون اپنے بستر پہ ہے، رات کو دیر ہو گئی، وہ تو بہت دیر تک شراب پیتا تھا ملعون. پھر وہ جب اس کو نیند آتی تو سو جاتا تھا. تو 3 بستر ہیں، 3 بیڈز ہیں، وہ ایک درمیانے میں لیٹا ہوا ہے. اس نے مجھے جب دیکھا تو کہا کہ جاؤ ابھی فوری جاؤ، اور جو میں نے آپ کو امام کاظم علیہ السلام آپ کے حوالے ہے اس کو آزاد کرو، اس کو اپنے گھر بھیج دو، مدینہ بھیج دو. میں نے کہا کیا ہوا اس وقت آپ بہت سہمے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابھی یہ بستر پہ سویا تھا، اس ساتھ والے بستر میں سویا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص مجھے کہہ رہا کہ اے ہارون، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو آزاد کر دے. تو میں اٹھ گیا، میں نے کہا یہ تو میرے ذہن میں جو خیالات ہیں، میں نے اس کو دھیان نہیں دی. پھر میں گیا دوسرے بیڈ پہ سویا، تو پھر وہی خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا کہ ہارون اٹھو، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو آزاد کرو. پھر میں اٹھ گیا، پھر میں نے دھیان نہیں دیا، میں نے کہا یہ ایسے خواب ہے. پھر میں درمیانے والے بستر پہ میں جب سویا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، بہت ہی غضبناک شخص ہے. اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اس کا طول اتنا لمبا ہے، پوری دنیا جتنی لمبی ہے، مشرق سے مغرب تک اس کا نیزہ ہے، اتنا وہ خطرناک ہے. مجھے تو وہ ڈر لگا. اس نے کہا کہ ہارون، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو آزاد کرو، نہیں کرو گے تو میں اسی نیزے کو تیرے کمر پہ مار دوں گا. تو میں ڈر کے مارے بیدار ہوا ہوں، تو میں بھی حکم دیتا ہوں اس کو آزاد کرو. تو میں آ گیا اپنے گھر، میں نے وہ اتنے تالے لگائے تھے دروازے پہ، تالے کھول دیے. میں اندر گیا، دیکھا کہ حضرت امام کاظم علیہ السلام سجدے کی حالت میں، اور سجدے کی حالت میں ان کو نیند آ گئی ہے، وہ سو گئے. تو میں نے ان کو جگا دیا. اب حدیث دیکھیے، یہ باقی میں نے سنا دیا آپ کو، آپ دیکھیے. میں نے کہا فقلت یا مولا سألتك بالله وبحق جدك رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ هل دعوت الله عز وجل في يومك هذا بالفرج. میں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے مولا، کیا آپ نے ابھی جو ہے آج آپ نے دعا کی ہے کہ آپ کو آزادی ملے، آپ کو زندان سے آزادی ملے، آپ نے یہ دعا کی تھی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ایسی دعا نہیں کی، میں سویا تھا. صلیت المفروضہ، میں نے نماز واجب جو سویا، وسجدت وغفوت فی سجودی، میں سجدے میں نے سر رکھا، سجدے میں میری آنکھ لگ گئی. سجدے میں جب میری آنکھ لگی تو میں نے اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا موسیٰ، تو میرے نانا نے کہا کہ اے میرے فرزند، اے میرے نور عین، اے یا موسیٰ سلام اللہ علیہ، اتحب ان تطلق، کیا تجھے پسند ہے کہ تجھے آزادی ملے، چاہتا ہے؟
فقلت نعم یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جی ہاں، مجھے خوشی ہے کہ میں زندان سے آزاد ہو جاؤں۔ فقال ادعو بهذا الدعاء، تو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دعا کو، یہ دعا کرو، وہ دعا یہ ہے، یا سابغ النعم و یا دافع النقم یا بارع النسم، بلے یا سابغ النعم، نعمتوں کے رنگ سب تیرے سے ہیں، سابغ النعم نعمتوں کو رنگ دینے والا، دافع النقم سب بلاؤں کو دفع کرنے والا، یا بارع النسم سب خلائق کو پیدا کرنے والا، یا مجل الہمم سب غموں کو دور کرنے والے یا رب، یا مغشی الظلم تاریکیوں کو، دنیا کو تاریکی کا لباس پہنانے والا، یا کاشف الضر والالم سب بیماری اور دردوں کو دور کرنے والا یا رب، یا ذا الجود والکرم و یا سامع کل صوت، یہ معانی واضح ہیں، سامع کل صوت، و یا مدرک کل فوت ہر گم شدہ چیز کو پانے والا، یا محی العظام وہی رمیم اے استخوانوں ہڈیوں کو زندہ کرنے والا جب ہڈیاں سب خاکستر بن چکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ منشئها بعد الموت اور ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا، صلی علی محمد و آل محمد واجعل لی من امری فرجا، محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات بھیج اور میرے لیے میرے اس کام میں گشائش دے، و مخرجا اور میرے اس کام میں مخرج یعنی ایگزٹ یعنی نکلنے کا راستہ مجھے عطا فرما، یا ذا الجلال والاکرام۔ فلقد دعوت به ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلقنیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پڑھائے جاتے تھے اور میں ان کلمات کو ادا کر رہا تھا خواب میں، حتی سمعتہ یقول، میں نے اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد کو سنا کہ انہوں نے فرمایا قد استجاب اللہ فیک، کہ اللہ نے تیری دعوت کو، تیری دعا کو استجاب فرمایا ہے۔ ثم قلت له ما امرنی الرشید واعطیته ذلك، پھر میں نے کہا کہ مجھے ابھی ہارون نے مجھے ابھی بلایا تھا اور ابھی مجھے حکم دیا کہ آپ کو آزاد کروں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔